بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 24 جون 2024 بروز سوموار، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں، شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ حج کے دوران حاجیوں کو تقریباً 13 لاکھ طبی خدمات فراہم کی گئی۔ وزیر صحت فہد الجلاجل۔ سعودی عرب کے وزیر صحت فہد الجلاجل نے کہا کہ حج 2024 کے دوران حاجیوں کو سعودی عرب آمد سے لے کر اب تک تقریباً 13 لاکھ حاج جو ہے وہ طبی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر صحت فہد الجلاجل نے حج سیزن 2024 کے دوران صحت انتظام کی کوششوں کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی صحت کے نظام اور حج سیکیورٹی فورسز کی مربوط کوششوں سے ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صحت کے نظام کے تحت 4,65,000 سے زیادہ حاجیوں کو خصوصی علاج کی خدمات فراہم کی ہیں، جن میں سے 1,41,000 ایسے تھے جو بغیر پرمٹ حج کر رہے تھے۔ ایک انٹرویو میں فہد الجلاجل نے مقدس مقامات جو ہیں ان پر شدید گرمی کے باوجود حجاج کی مجموعی صحت کا جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر صحت نے وزارت جو صحت ہے اس کے حکام کی جانب سے فوری اقدامات کے مثبت اثرات اور گرمی کی شدت کو منظم انداز میں کم کرنے میں حج سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا سعودی نظام صحت نے اس سال گرمی میں متاثر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد کی دیکھ بھال کی، جن میں کچھ لوگ ابھی تک زیر علاج ہیں۔ وزیر صحت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سال حج جو 2024 ہے اس میں 1,301 اموات ہوئی ہیں، ان میں 83% وہ لوگ شامل ہیں جو بغیر پرمٹ کے حج کر رہے تھے، اور انہوں نے بغیر کسی مناسب شیلٹر اور آرام کے بغیر جو ہے ڈائریکٹ سورج کی روشنی میں طویل فاصلے جو تھے وہ پیدل طے کیے تھے۔ ونس اگین جدہ سیزن 2024 کا آغاز آئندہ ہفتے سے۔ جدہ سیزن 2024 کا آغاز آئندہ ہفتے ونس اگین کے سلوگن سے کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب جمعرات 27 جون کو 9:30 بجے جدہ واٹر فرنٹ پر واقع آرٹ پرومینڈ میں ایریا میں ہوگی۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ سیزن 2024 مختلف تفریحی، سیاحتی اور ثقافتی سرگرمیاں پیش کرے گا۔ یہ تقریبات سٹی واک سمیت مخصوص ایریاز میں ہوں گی۔ جدہ سیزن کے تحت اس سال شروع کی جانے والی تفریحی سرگرمیاں پچھلے سال سے مختلف ہوں گی۔ جدہ سیزن کے تحت سیاحتی سرگرمیاں بھی پیش کی جائیں گی، جن کے تحت نئے ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور سیاحتی ریزورٹس تیار کیے گئے ہیں۔ نئے انداز میں پیش کی جانے والی سرگرمیوں میں ثقافتی شوز اور دیگر پروگرامز کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور ایڈونچر پر مشتمل سرگرمیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ جدہ سیزن جو ہے امیج مونٹ اور امیر ماجد پارک میں متعدد پروگراموں کے ساتھ انٹرنیشنل کنسرٹس کی میزبانی بھی کرے گا۔ وارنر برادر ڈسکوری سیلیبریٹ ایوری اسٹوری زون سعودی عرب میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملے گا۔ یاد رہے کہ 2022 میں تقریباً 6 ملین وزٹر جدہ سیزن میں آئے تھے، جو 2019 کے سیزن کے بعد سب سے بڑی تعداد تھی۔ نئی شاہراہ پر جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کا سفر صرف 35 منٹ میں مکمل ہوگا۔ سعودی روڈ جنرل اتھارٹی نے کہا کہ جدہ مکہ نئی شاہراہ کے چوتھے مرحلے کا 24% کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق جدہ مکہ شاہراہ کے چوتھے مرحلے کا کام جاری ہے، جو 11 کلومیٹر لمبی ہے۔ روڈ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نئی شاہراہ پر گاڑیوں کے لیے 4 ٹریک ہیں۔ یہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جاتی ہے۔ نئی شاہراہ کے ذریعے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کا سفر صرف 35 منٹ میں ہوگا۔ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ شاہراہ کی تکمیل کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اسے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جس کی لمبائی 51 کلومیٹر ہے۔ اس کا مقصد الحرمین روڈ اور جدہ مکہ روڈ پر ٹریفک رش کو کم کرنا اور جدہ کے اندر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانا ہے۔ نئی شاہراہ کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے، جو جدہ ایئرپورٹ النہدہ ڈسٹرکٹ کے چوراہے سے شروع ہو کر مکہ مکرمہ کے چوتھے رنگ روڈ سے ملتی ہے۔ یہ منصوبہ زائرین حرم کی خدمت اور جدہ کے مشرق اور مکہ کے شمال میں نئے رہائشی علاقوں اور محلوں میں سفر کرنے والوں کی آسانی کے لیے ہے۔ یہ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں مددگار ہے۔ ریاض میں جو کباب کھائے وہ کہیں اور ملے تو مونچھیں کاٹ دوں گا۔
سعودی عرب کی ثقافت اور تہذیب سے متاثر ہو کر ایک برطانوی مسلم سیاح جان کا کہنا ہے کہ ریاض میں عبدالعزیز کے ہاتھ کے تیار کردہ کباب شاندار تھے، جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سعودی ٹی وی MBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، اگر اس طرح کے کباب کہیں اور ملے تو میں اپنی مونچھیں ہی کاٹ دوں گا۔ برطانوی ٹورسٹ نے کہا کہ اپنے سعودی ساتھی سلطان الرویس کے ہمراہ سعودی عرب کی سیر کی، وہ ریاض، الدوادمی اور دیگر مقامات پر گئے۔ سعودی ثقافت سے متاثر برطانوی شہری نے اپنے ایک کیمرے کو سعودی عرب کی اشیاء سے سجا دیا ہے، اور جبکہ دیواروں پر بھی سعودی عرب کی جنوب میں مروجہ طریقے سے پینٹ کیا، اور دیواروں پر قدیم تلواریں اور دیگر پرانی اشیاء کو سجایا گیا۔ وہ سعودی عرب سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں ریاض میں عبدالعزیز کے تیار کردہ کباب بے حد پسند آئے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے کباب دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ سعودی عرب کے پسندیدہ پکوان میں جان کو اونٹ کے گوشت کا خبزہ کافی پسند آیا، جبکہ دیگر اشیاء کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا موسم سرما میں دوبارہ سعودی عرب آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ دیگر شہروں میں بھی جائیں گے۔ سعودی عرب میں موٹر سائیکلوں کی امپورٹ کیوں بڑھ رہی ہے؟ سعودی عرب میں گزشتہ سال موٹر سائیکلوں کی امپورٹ میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ درآمد کی جانے والی تعداد 61,000 سے زائد رہی ہے۔ اقتصادیہ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران سعودی عرب میں 258.5 ملین جو ریال کی موٹر سائیکلیں درآمد کی گئیں، جبکہ سال 2022 میں 179.2 ملین ریال اس مد میں خرچ ہوئے۔ سب سے مہنگی جو موٹر سائیکل کی قیمت 3,91,000 ریال کی تھی، جو فرانس سے امپورٹ کی گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال رواں جنوری اور فروری میں 13,000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں، جن کی مالیت 41 ملین ریال تھی، امپورٹ کی گئیں۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ڈیلیوری سروس کی مد میں لائٹ ٹرانسپورٹ کی طلب میں ہونے والے اضافے وہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے موٹر سائیکلوں کی طلب زیادہ رہی۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جو ترجمان ہے، ان کا کہنا تھا کہ فوڈ ڈیلیوری کے شعبے میں موٹر سائیکلوں کی طلب میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے طلب بڑھ گئی ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق 5 ممالک سے سعودی عرب میں موٹر سائیکلیں امپورٹ کی گئی ہیں۔ سال 2020 میں سب سے زیادہ چین سے 16,600، جبکہ انڈیا سے 2,200، تائیوان سے 2,400، جاپان سے 2,100 اور امریکہ سے 1,800 موٹر سائیکلیں وہ امپورٹ کی گئی ہیں۔ رواں سال جنوری اور فروری میں بھی چین سے سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں امپورٹ کی گئیں، جن کی تعداد 8,800 تھی، جبکہ انڈیا سے 4,000، جاپان سے 442، امریکہ سے 268 اور تائیوان سے 130 موٹر سائیکلیں سعودی عرب میں امپورٹ کی گئی ہیں۔ سعودی عرب 56ویں انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ کی میزبانی کے لیے تیار۔ سعودی عرب آئندہ ماہ 56ویں انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ سرکاری خبر سے ایجنسی ایسپی کے مطابق انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ، جو 21 سے 30 جولائی تک جاری رہے گا، 90 ممالک کے 340 سے زیادہ طلباء اور 400 یونیورسٹی پروفیسرز اور کیمسٹری کے اساتذہ شرکت کریں گے۔ انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ کا اہتمام سعودی وزارت تعلیم، کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن محبہ، کنگ سعود یونیورسٹی نے کیا ہے، جبکہ جو سعودی بیسک انڈسٹریز کارپوریشن سابق ہے، وہ خصوصی اسپانسر ہے۔ یہ ایونٹ کنگ سعود سعودی جو یونیورسٹی ہے اس میں منعقد ہوگا، اور انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ اہم سائنسی مقابلوں میں سے ایک ہے، جس میں ہائی اسکول کے باصلاحیت طلباء مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔